سابق چیئرمین پی ٹی آئی پر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، جس سے لگتا یہ ہے کہ ان کے لیے اور مشکلات ہوں گی، اور پھر انتخابات کی تاریخ 8 فروری اس سے دور نہیں ہے، وہ ان انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اس سے پہلے ہی کئی کیسز ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ ممکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ لیکن پھر ایک اور معاملہ الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابی نشان کا۔ نعیم پنجوتا صاحب، کیا بڑا لاس ہوگا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے طور پر عمران خان صاحب کا موجود نہ ہونا تو ایک بڑا نقصان ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور نئے چیئرمین پر بھی بہت تنقید ہو رہی ہے۔ بلے کا نشان ملنا کتنا ضروری ہے تحریک انصاف کے لیے؟ آپ کی ایک جماعت ایک طرف کہتی ہے ہم جیسے بھی ہوں الیکشن ہم جیتیں گے، تحریک انصاف جیتے گی، ووٹ نہیں ملے گا، تو پھر بلے کا نشان بھی ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ سازش کی گئی، یہ باقاعدہ طور پر جو پلان کیا گیا، اس پلان کے تحت انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا۔ ان مقدمات کے حوالے سے عمران خان صاحب کی آپ ویڈیوز دیکھیں، مختلف عدالتوں میں جب وہ پیش ہو رہے تھے تو انہوں نے بڑا واضح کہا کہ مجھے سائڈ پر کرنے کے لیے پلان بنایا گیا ہے کہ اس کو کمپین کے اندر حصہ نہ لینے دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو کریش کیا جائے، اور اسی کی آپ نے ایگزیکیوشن دیکھ لی۔ جو ہی حکومت گئی ہے 200 کے قریب کیسز بن گئے، 100 سے زیادہ کیسز ایسے ہیں جن میں رول کیا ہے 109 کا، دفعہ 144 کی خلاف۔ فار ایگزامپل جی، عدلیہ کی آزادی کے لیے اگر احتجاج کیا ہے، رول آف لاء کے لیے احتجاج کیا ہے تو ایف آئی آر درج۔ یہاں پر نواز شریف صاحب کارکن لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر دعویٰ پورا، وہ آپ نے دیکھا کہ ویڈیو آئی اور گملے ٹوٹے ہیں، وہاں پر کوئی دہشت گردی کا پرچہ نہیں ہے، صرف جس کے ساتھ عمران خان جڑتا ہے اس کے اوپر پرچہ ہے۔ اب لے سکیں گے بلے کا نشان؟ دوسری بات بلے کی حد تک بات کی جائے، دیکھیں پہلے بھی الیکشن کمیشن نے جو یہ بدنیتی ظاہر کی کہ انٹرا پارٹی الیکشن ان کے ٹھیک نہیں ہوئے، تو پہلے بھی 2022 میں بھی ٹھیک تھے، اور اب بھی ہم نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کروائے ہیں۔ آپ 1960 سے لے کر اب تک کے سارے تمام جماعتوں کے الیکشن دیکھ لیں، کسی کو آج تک الیکشن کمیشن نے چیلنج نہیں کیا کہ آپ کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، اور ہمیں بھی جو 2 نوٹس بھجوائے گئے تھے ان کے اندر ہمارے الیکشن کے کنڈکٹ ہونے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ نام عمران خان جڑتا ہے، اور دوسری بات اب الیکشن کے اوپر یہ ایک باقاعدہ طور پر پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، ڈھونگ، کبھی اکبر ایس بابر صاحب، کبھی مریم اورنگزیب، کبھی کوئی کہتا ہے جی بالکل جی فری نہیں ہوئے جی، وہ بالکل جی دکھایا نہیں گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بتایا 2 تاریخ کو الیکشن تمام الیکٹرانک میڈیا کے اوپر چلا، ان دونوں کے دکھا لیں ریسنٹلی انہوں نے بیٹھے بیٹھے ہی اور بغیر بتائے جو ہے وہ کروا دیے عمران خان کی ہدایت۔ صاحب، ایک نواز شریف صاحب کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب نے ایک بات کہی ہے، اور پھر یہ عمران خان صاحب پر جس طرح پابندیاں لگنے کی توقع ہے، پہلے بھی ان کی نااہلی ہو چکی ہے، اور پھر سائفر کیس میں بھی فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ بلاول صاحب کا بیان آپ کو سنواتے ہیں، پھر آپ سے اس پر رائے لیتے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ، اپنا منشور پہ الیکشن لڑے، وہ ووٹ کو عزت دلوائے، ووٹ کا بےزتی نہ کرے۔ وہ اس کا بہتری ہوگا، اس میں میرا بہتری ہوگا، اس میں ملک کا بہتری ہوگا۔ محسن صاحب، ایک طرف بلاول صاحب یہ تنقید کر رہے ہیں نواز شریف صاحب پہ، پھر سابق چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، پہلے ہی ایک کیس میں وہ نااہل بھی ہوئے ہیں، اس سے کیس سے اور تقویت مل رہی ہے کہ وہ انتخابات میں نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے بلے کا نشان انہیں دیا نہیں جا رہا، رکاوٹیں ان کے لیے کھڑی کی جا رہی ہیں، ان کی لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت مشکل نہیں ہو جائے گا شفافیت کا دعویٰ کرنا آنے والے انتخابات میں ایسے حالات میں؟ دیکھیں، بات جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں اگر دیکھیں پچھلا جو انتخاب ہوا تھا، اور اس انتخاب میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، نتائج آپ کے سامنے ہیں، وہ سارا کچھ آپ نے دیکھا، آپ کے سامنے ہے، اور ہم نے اس پہ اعتراض بھی اٹھائے، سارا کچھ ہوا، ہم اس پروسیس میں گزرے، ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی۔ لیکن اب آگے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بتائیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا جو نظریاتی ووٹ ہے وہ ابھی موجودہ صورتحال میں کہاں پر ہوگا؟ کہاں پر ایسے حلقے ہیں جہاں پر ایک ووٹ بینک موجود ہے اور پیپلز پارٹی کسی کو ٹکٹ دیتی ہے تو وننگ پوزیشن میں آ جائے گا؟ میں آپ کو پنڈی سے لے کے آپ رحیم یار خان تک جائیں، ملتان سے اوپر جہاں پہ گیلانی صاحب کے، وہ ان کے ذاتی اپنے اثر رسوخ کے، آگے پھر مخادمین کے ایریاز آ جاتے ہیں، اور آگے پھر آباد کار اور اس طرح کی بیلٹیں ہیں، وہ لوگوں کے ذاتی برادریوں کے ووٹ ہیں۔ ہاں، ان میں اگر دیکھا جائے سیاسی جماعتوں میں، تو باقی سیاسی جماعتوں کے پاس وہ ووٹ بینک نہیں ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب کی سیاست میں ہمیشہ نون لیگ جو ہے وہ انبیٹیبل رہی ہے۔ جب نواز شریف صاحب پاکستان جلا وطنی کاٹنے کے بعد 2008 میں آئے تھے تو پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ تھی، آتے ساتھ ہی نواز شریف صاحب پاکستان لینڈ ہوئے، پی ایم ایل این کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ اب بلاول صاحب اور زرداری صاحب پاکستان میں ہی رہے اور وہ یہیں پہ موجود ہیں، ان کی سیاسی جماعت میں وہ چیز نہیں ہوئی نون لیگ کے ساتھ جو کچھ ہوا۔
نون لیگ کو جس طرح کیسز بنایا گیا, ٹارگٹ کیا گیا, ہمیں اس طریقے سے جیسا ہمارے لوگوں کو بالکل ہی آپ کے سامنے ہے, رانا ثناء اللہ کا بدترین مثال ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ اب ہم ان کو شفافیت پر کس طرح یقین دلائیں جبکہ ہماری ایک اپنی پوزیشن ہے پنجاب کی سیاست میں, اور باقی باپ یا بلوچستان کی سیاست ہے یا سندھ کی سیاست ہے یا کے پی کے کی سیاست ہے, وہ ہمیشہ الائز کے ساتھ پنجاب جو بھی گورنمنٹ بناتا ہے فیڈریشن میں وہ اپنے الائز بناتا ہے. وہ سندھ میں بھی الائز لے کے جائے گا, وہ کے پی کے سے بھی اپنے الائز اٹھائے گا, وہ بلوچستان میں سے بھی اپنے الائز کے ساتھ مل کے پالیٹکس کرے گا. اور نواز شریف کا اس وقت جو موجودہ لیڈرشپ ہے پوری پاکستان میں, نواز شریف صاحب یا کے قد کاٹ اور مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے, اس طرح کی پوزیشن, میں اپنی پوزیشن کو بہتر نہیں کہہ رہا اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ بہتر ہے پی ایم ایل این کی پوزیشن. تو اس لیے وہ ساری الائز جو ہے دوسری حامی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کا رجحان پی ایم ایل این کی طرف ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے آگے اپنی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی مرکز میں بھی. تو اس لیے یہ ساری سیاسی صورتحال ہے. وہ شاہنواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو قیادت یہاں موجود رہی, ان کی قیادت تو پاکستان میں تھی نہیں, پہلے جیلوں میں تھی, انتخابات کے دوران بھی 2018 کے جیل میں تھی, اب اگر ان کو انصاف مل رہا ہے تو اس پر ان کا اس میں کیا قصور ہو سکتا ہے اگر دوسری جماعتیں تنقید کر رہی ہیں؟ جی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک جھوٹے مقدمے میں ہمارے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو کو ہم سے الگ کیا. میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ بی بی رانی کو جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا اور ساتھ میں جیالے شہید ہوئے, اور میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے 12 سال جیل میں کاٹے, زبان کاٹی گئی, ملک سے کوئی نہیں بھاگا. آج عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں, میں ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ نہیں گیا ہے, تو یہ تو ہمیں فخر ہے کہ ہم ملک سے نہیں بھاگے, ہم ملک میں رہیں. رانجھا صاحب نے شروع میں جو ایک بات کی ہے, اس نے کہا پنجاب میں ایسی جگہ ہے جہاں پیپلز پارٹی کے لوگ جیت سکتے ہیں, اور اب اس سیگمنٹ میں کہا کہ وہ تو پیری مریدی کا وہ سارا چیزیں ساری ہے. اب سوال یہ, اتنا سب کچھ جب آپ کر رہے ہو, آپ کا سب کچھ یعنی پورا ہر طرح سے جگہ سے دروازے کھول رہے ہو, ان کے لوگ باقاعدہ پروگراموں میں جاتے ہیں. آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ وہ دیکھا ہوگا جنگ میں جو ان کے ایک صاحب گئے تھے اور نے کہا کہ آپ ووٹ دو یا نو دو, ہمیں تو ووٹ ڈلیں گے. لٹرلی پرائیویٹ گیدرنگ میں ان کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے کہ بابا آپ الیکشن 8 فروری کو تو کرا دیں گے. مجھے یقین ہے پورا, دوبارہ کہتا ہوں, چیف جسٹس صاحب کے لیے بڑا ایک سوالیہ نشان رہ جائے گا اگر 8 سے 9 بھی ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاؤ کہ الیکشن کمیشن میں چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی جو پچھلی ڈائریکشن تھی, ججمنٹ تھی, اس میں یہ بھی ساتھ کر دیں کہ شفاف الیکشن کمیشن اس طرف جا ہی نہیں رہی ہے. الیکشن کمیشن نے جس طرح حلقے بگاڑے ہیں, جس طرح انہوں نے, یعنی آپ یہ دیکھ رہے 2018 میں جو حلقے تھے وہ 2022 میں حلقے چینج ہو گئے, ہمارے اعتراضات سب سن لیے, پھر 2023 میں نئے حلقے دے دیے, پھر جب نیا حلقے دے دیے اس کے بعد جو یہ 30 نومبر کو جو دیے وہ بالکل چینج. مطلب چاہتے کیا ہو آپ 2018 کا, 2022 کا, 2023 کا اور اب 30 نومبر کا, یہ چاروں میں یہ الگ الگ ہے. ہم کوئی نہیں ڈر رہے, ہم اس چیز سے نہیں گھبرا رہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پابندی لگا دیے, کس حیثیت سے بتایا؟ قانوندان بیٹھے ہوئے, رانجھا صاحب بھی قانون ہے, جب تک الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہوتا الیکشن کمیشن ٹرانسفر پوسٹنگ اور ترقیاتی کام پابندی نہیں لگا سکتی ہے. لگا لیا ہے. لگانے کے باوجود نگران حکومت نے سندھ کے تھانے دار سے لے کے آئی جی تک, تحصیلدار سے لے کے چیف سیکرٹری تک سب ٹرانسفر کیا ایک رات میں. الیکشن کمیشن منہ دیکھ رہا تھا. پنجاب میں اب بیٹھے ہوئے اسی طرح ترقیاتی کام, رانجھا صاحب ابھی پنجوتا صاحب نے اس کو کنفرم کر لیے, ان کے لوگوں کو 1 ارب روپے ترقیاتی کام ملے. رانجھا صاحب سن رہے, ہمیں جو ملے ہیں 50 کروڑ ملے ہیں, 50 کروڑ میں سے 25 کروڑ اکاؤنٹ میں ہے, 25 کروڑ جو اکاؤنٹ میں ہے ان کے ٹینڈر ہو چکا ہے, سب ہو چکا ہے, اس کے باوجود وہ نہیں ریلیز ہو رہا ہے کیونکہ میں تو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں پیپلز پارٹی کے کس طرح کے تحفظات ہے پی ٹی آئی کے. ایسے حال ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی کرنا پڑے گا, جس کا مطلب ہے کہ سب کو بیٹھ کر بات کرنی ہوگی.